بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا بیٹا پیدا ہونے سے پہلے ہی دنیا سے چلا گیا تھا۔ میں اسپتال سے ایبورشن کروا کر گھر واپس آئی تو میری حالت اتنی خراب تھی کہ اپنے قدموں پر کھڑا ہونا بھی مشکل تھا، مگر گھر میں کسی کو میرے درد کی پرواہ نہیں تھی۔ نند اپنے بچوں سمیت گھر آ گئی اور ساس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، بہو میری بیٹی کے کپڑے دھو دو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کپڑے اٹھانے کی کوشش کی تو اچانک میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں زمین پر گر پڑی۔ نند نے فوراً میرے شوہر سے کہا، یہ سب ڈرامہ کر رہی ہے، اس نے خود اپنا حمل ضائع کروایا۔ شوہر نے غصے میں مجھے تھپڑ مارا اور گھر سے نکالنے کے لیے دروازے کی طرف گھسیٹنے لگا، مگر اسی لمحے اچانک میری شادی کو ابھی صرف 1 دن ہوا تھا اور آج اس گھر میں میری پہلی صبح تھی۔ رات بھر کی تھکن اور بے چینی کی وجہ سے مجھے اچھی طرح نیند نہیں آئی تھی۔ نئے گھر کا ہر کونا اور ہر چیز میرے لیے بالکل اجنبی تھی اور میرے نادان دل میں مسلسل یہی وسوسہ اور خیال بھی تھا کہ نہ جانے اس انجانے گھر کے لوگ مجھے کس طرح قبول کریں گے اور مجھے اپنائیں گے یا نہیں۔ میں نے اپنی ساری زندگی صرف اور صرف پڑھائی اور کتابوں کے درمیان گزاری تھی۔ میرے سمجھدار والدین نے مجھے ہمیشہ محبت سے یہی سکھایا تھا کہ تعلیم انسان کو صرف اچھی نوکری کرنے کے قابل نہیں بناتی، بلکہ اسے ایک اچھا اور بااخلاق انسان بھی بناتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ شادی کے بعد میری سب سے بڑی آزمائش اور امتحان میری تعلیم یا ڈگریاں نہیں بلکہ اس نئے گھر کے لوگوں کی ناممکن توقعات اور رویے ہوں گے۔ ابھی فجر کی اذانوں کے بعد کا وقت ہی تھا اور چاروں طرف ہلکا اندھیرا پھیلا تھا کہ اچانک میرے کمرے کے دروازے پر زور زور سے سخت دستک ہوئی۔ بہو اتنی دیر تک کون سوتا ہے؟ گھر میں دنیا بھر کا کام پڑا ہے اور تم اب تک بستر میں پڑی ہو۔ میری ساس کی یہ کرخت اور روکھی آواز سن کر میں گھبرا کر فوراً اٹھ بیٹھی اور میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھول دیا۔ ساس نے مجھے سر سے لے کر اوپر سے نیچے تک بڑی باریک بینی اور تنقیدی نظروں سے دیکھا اور پھر طنز کرتے ہوئے بولی، نہیں بہو، اس لیے اپنے دل میں یہ غلط فہمی مت پالنا کہ اس گھر میں سب بیٹھ کر تمہارا انتظار کریں گے۔ ہمارے اس روایتی گھر میں بہو سورج نکلنے سے پہلے اٹھتی ہے اور سارے کام نبھاتی ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے فوراً احترام سے سر ہلا دیا اور کہا، جی امی، میں بس ابھی ہاتھ منہ دھو کر باہر آتی ہوں۔ میں جلدی سے واش روم گئی اور چند منٹ کے اندر ہی تیار ہو کر سیدھی کچن میں پہنچ گئی۔ جب میں نے کچن میں قدم رکھا تو ساس وہاں پہلے ہی سے سخت تیور لیے کھڑی تھی۔ انہوں نے بنا کچھ سوچے سمجھے میرے ہاتھ میں جھاڑو تھما دیا اور حکم دیا کہ پہلے جا کر پورے صحن کی اچھی طرح صفائی کرو، پھر ناشتہ بنانا، کیونکہ ہمارے گھر میں سب لوگ ناشتہ وقت پر کرنے کی آتی ہیں۔ میں نے خاموشی اور صبر سے جھاڑو پکڑ لیا۔ ابھی مجھے اس بڑے گھر کے برتنوں اور چیزوں کی ترتیب بھی معلوم نہیں تھی، لیکن میں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا اور کسی سے بھی کچھ پوچھنے کی بجائے خود ہی ہمت کر کے کام شروع کر دیا۔ میرے ذہن میں بس یہی خیال تھا کہ نیا گھر ہے اور نئے لوگ ہیں، آہستہ آہستہ سب کچھ خود ہی سمجھ آ جائے گا۔ میں صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی کہ میری نند اپنے کمرے سے باہر نکلی اور مجھے کام کرتا دیکھ کر عجیب انداز میں مسکرا دی اور طعنہ مارتے ہوئے بولی، بھابھی آپ تو یونیورسٹی کی واقعی بہت پڑھی لکھی اور نازک ہے نا؟ میں نے بھی وزرداری سے مسکرا کر کہا، جی بس والدین کے سائے میں پڑھائی کی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور بولی، امی میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا نا کہ یہ پڑھاکو بھابھی ہمارے گھر کے باریک کام کہاں کر پائے گی۔ ساس نے فوراً میری طرف ناگواری سے دیکھ کر کہا، کام تو کرنا ہی پڑتا ہے بیٹا، ہمارے ہاں پڑھائی کی ڈگریاں دیواروں پر سجانے کے لیے نہیں لگتی، کیونکہ گھر صرف اور صرف کام سے چلتا ہے۔ میں نے اس کے بعد ان کی اس جلی کٹی بات کا ذرا بھی برا نہیں منایا، بلکہ خاموشی سے اپنی صفائی کا کام مکمل کرنے میں لگ گئی۔ ناشتے کے وقت گھر کے چند لوگ کھانے کے کمرے میں جمع تھے۔ میرے شوہر بھی بالکل خاموشی سے کھانے کی میز پر ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ پہلی نظر میں ہی زیادہ بات نہ کرنے والے اور سنجیدہ انسان لگ رہے تھے۔ میں نے گرم چائے کا کپ ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے میری طرف حیرت سے دیکھ کر بس اتنا کہا کہ تم نے اتنی صبح اٹھ کر اتنی جلدی سب کام کر لیا، تم تو یقیناً تھک گئی ہوگی۔ میں نے ان کی اس ہمدردی پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ سن کر انہوں نے خاموشی سے سر ہلا دیا، مگر ان کی والدہ فوراً بیچ میں بول پڑی کہ اسے ابھی سے اتنی ذرا سی بات پر تھکاوٹ کا کیا معلوم، ہم نے تو اپنی پوری زندگی دن رات ایک کر کے کام کیا، تب جا کر یہ گھر بسا۔ مجھے شادی کی اس پہلی ہی صبح پہلی مرتبہ دل سے یہ تلخ احساس ہوا کہ شاید اس گھر اور ان لوگوں کی نظر میں میرے لیے تھکن یا آرام کا لفظ بھی کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن میں نے حالات کو دیکھتے ہوئے پھر بھی خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ میرے شوہر نے اپنی ماں کی اس سخت بات پر ان کی طرف دیکھا ضرور، مگر ڈر یا احترام کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کہا، اور میں نے بھی اس نازک وقت میں کوئی شکایت یا گلہ نہیں کیا، کیونکہ مجھے دل میں یہی لگا کہ شادی کے پہلے ہی دن شوہر سے ان کی سگی ماں کی شکایت کرنا شاید کسی بھی طرح مناسب نہیں ہوگا۔ دوپہر تک گھر کے کئی کام میرے ذمے آ گئے تھے۔ میں کچن میں دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی کہ اچانک باہر کے دروازے پر چند عورتیں آئیں
یہ ہمارے محلے کی ہی عورتیں تھیں جو صرف نئی بہو کا منہ دیکھنے اور ملنے کے لیے آئی تھیں۔ میں نے آگے بڑھ کر پورے احترام سے سلام کیا تو ان میں سے ایک عورت نے میرا چہرہ بہت غور سے دیکھا اور دوسری عورت سے آہستہ سے بولی، یہ تو دیکھنے میں بہت پڑھی لکھی اور سمجھدار لگتی ہے۔ ساس نے یہ سنتے ہی فوراً ترش لہجے میں جواب دیا، ہاں، یونیورسٹی سے BA کرنے کے بعد نہ جانے کون کون سی کتابیں پڑھتی رہی ہے۔ میں نے تو پہلے ہی اپنے بیٹے کو صاف کہا تھا کہ گھر میں زیادہ پڑھی لکھی لڑکی بیاہ کر نہ لانا، ہمیں تو صرف گھر کا کام کاج سنبھالنے والی سلیقہ مند لڑکی چاہیے، مگر کیا کریں، ہماری قسمت پہ یہی لکھی تھی۔ یہ سن کر ایک اور عورت نے ہنس کر زہر آلود لہجے میں کہا، بہن بالکل ٹھیک کہتی ہو، زیادہ پڑھنے لکھنے والی لڑکیاں آج کل گھر کہاں بساتی ہیں، انہیں تو بس اپنے جسم اور اپنی بیجا آزادی کی زیادہ فکر ہوتی ہے۔ کل کو جب بچے پیدا کرنے اور ذمہ داری اٹھانے کا وقت آئے گا تو صاف کہہ دیں گی کہ پہلے ہمیں اپنا کیریئر بنانا ہے اور گھر کے کام بعد میں ہوں گے۔ یہ گھٹیا بات سن کر وہاں بیٹھی سب عورتیں زور زور سے ہنسنے لگی۔ میں بالکل خاموش اور بت بنی کھڑی رہی، مگر میرے دل پر جیسے کسی نے بہت بھاری بوجھ رکھ دیا۔ میری ساس بھی ان کی بات پر ہنس کر بولی، مجھے بھی دل میں یہی ڈر لگا رہتا ہے، کہیں ہمیں اپنے پوتے پوتیوں کے منہ کے لیے ترسا ہی نہ دے۔ ایسی پڑھی لکھی لڑکیوں کا آخر کیا بھروسہ ہوتا ہے، انہیں اپنے گھر اور سسرال سے زیادہ اپنی شکل و صورت اور اپنے جسم کی فکر لگی رہتی ہے۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ ان کی طرف حیرت اور صدمے سے غور سے دیکھا اور اپنے دل ہی دل میں سوچا کہ مجھے اس سسرال کے گھر میں آئے ہوئے ابھی چند گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے اور میرے کردار اور نیتی کے بارے میں بڑے بڑے فیصلے بھی ہو گئے اور میری آئندہ آنے والی اولاد کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بھی شروع ہو گئی، مگر میں نے اپنے ضبط کو برقرار رکھا اور اپنی زبان نہیں کھولی۔ شام کو جب گھر کے سب لوگ اپنے اپنے کاموں اور باتوں میں مصروف تھے تو میرے شوہر آہستہ سے میرے پاس آئے اور ہمدردی سے بولے، تم ان باتوں کا بالکل برا مت ماننا، امی کی تو پرانی عادت ہے ایسی باتیں کرنے کی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور کہا، میں ان باتوں کا بالکل برا نہیں مان رہی، لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ میں اس گھر کو سچے دل سے اپنا گھر سمجھ کر آئی ہوں، بس آپ سے اتنی التجا ہے کہ کبھی مجھے اس گھر میں اکیلا مت چھوڑنا۔ وہ چند لمحے بالکل خاموش رہے اور میری طرف دیکھتے رہے، پھر آہستہ سے بولے، میں تمہیں اس گھر میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ ان کے یہ بھروسے مند الفاظ سن کر میرے پریشان دل کو تھوڑا سا سکون اور حوصلہ ملا۔ مجھے لگا کہ شاید میری آئندہ کی زندگی اتنی مشکل اور دردناک نہیں ہوگی جتنی اس پہلی صبح نے مجھے دکھائی تھی، لیکن مجھے کہاں معلوم تھا کہ یہ تو محض تکلیفوں کا ایک چھوٹا سا آغاز تھا اور آنے والے دنوں میں مجھے اپنے ہی سسرال میں ایسے ایسے جھوٹے اور سنگین الزام سننے تھے جن کا بھیانک تصور بھی میں نے اپنی شادی سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ شادی کو ابھی چند ہی دن بیتے تھے اور میں نے سچے دل سے خود کو اس گھر کے روزمرہ کے معمولات کے مطابق ڈھالنے کی پوری کوشش شروع کر دی تھی۔ میں روزانہ صبح اپنی ساس کے اٹھنے اور آواز دینے سے پہلے ہی آنکھ کھول لیتی تھی اور کام میں لگ جاتی تھی، کبھی ناشتہ بناتی، کبھی پورے گھر کے ڈھیر سارے کپڑے دھوتی اور کبھی سارے کمروں کی صفائی میں لگ جاتی تھی۔ مجھے شروع میں یہ سب کچھ بہت مشکل اور تھکا دینے والا لگتا تھا، کیونکہ اپنے والدین کے گھر میں اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر کے ہلکے پھلکے کام بھی کرتی تھی، مگر یہاں تو صبح سے شام تک کام ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ پھر بھی میں نے کبھی اپنے چہرے پر بیزاری نہیں لائی اور نہ ہی کبھی منہ بنایا۔ مجھے دل میں یہی امید تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ خود ہی بہتر ہو جائے گا۔ ایک دن میں کچن میں گرم گرم ناشتہ بنا رہی تھی کہ میری نند اپنے بچوں سمیت اچانک میکی آ گئی، جو ابھی کچھ دن پہلے ہی اپنے شوہر سے لڑ کر اور شادی ختم ہونے کے بعد یہاں رہ کر گئی تھی۔ وہ آتے ہی سیدھا اپنی ماں کے پاس بیٹھ گئی اور کچن کی طرف دیکھ کر بلند آواز میں بولی، بھابھی ذرا جلدی سے میرے ان بچوں کے لیے بھی کچھ کھانے کو بنا دے، انہوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ میں نے فوراً اپنا کام چھوڑ کر ان بچوں کے لیے پراٹھے بنائے اور انڈے بنا دیے۔ جب بچوں نے کھانا شروع کیا تو نند نے میری طرف تنقیدی نظروں سے دیکھ کر کہا، بھابھی آپ نے شادی کے بعد بھی اپنی آگے پڑھائی جاری رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں کیا نا؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، ابھی تو میرا تمام تر ارادہ صرف اس گھر کو اور آپ سب کے مزاج کو سمجھنے کا ہے۔ یہ بات سن کر میری ساس فوراً بیچ میں بولی، ارادہ تو اندر سے نہ جانے اس کا بہت کچھ کرنے کا ہوگا، مگر یہ پہلے گھر کے کام کاج سنبھالنا تو اچھی طرح سیکھ لے۔ میں نے بات کا رخ بدلنے کے لیے جلدی سے بچوں کے سامنے دودھ سے بھرے ہوئے گلاس رکھ دیے، لیکن نند نے تن سے ہنستے ہوئے اپنی ماں سے کہا، امی آپ نے تو شادی کے پہلے ہی دن بہت اچھا کیا کہ اسے فوراً گھر کے تمام کاموں میں لگا دیا، ورنہ یہ کل کو نخرے دکھاتے ہوئے کہتی کہ میں تو بہت پڑھی لکھی ہوں، یہ گھر کے کام کاج میرے بس کا نہیں ہے۔ اس کی یہ بات سن کر ساس بھی ان کے ساتھ مل کر ہنسنے لگی۔ میں نے انتہائی خاموشی سے خالی برتن اٹھایا اور واپس کچن میں آ گئی۔ مجھے اس رویے پر بہت دکھ ہوا تھا، مگر میں نے خود کو اندر سے یہی سمجھایا کہ شاید وہ یہ سب باتیں محض مذاق میں کہہ رہی ہیں اور مجھے دل پر نہیں لینی چاہیے۔ دوپہر کے وقت نند اپنے اور اپنے بچوں کے گندے کپڑوں کا بڑا سا ڈھیر بھی میرے پاس لے آئی اور بولی، بھابھی یہ بھی ساتھ ہی دھل جائیں گے۔ میں نے کپڑے دیکھے تو میں واقعی تعداد میں کافی زیادہ اور بھاری تھے، مگر میں نے پھر بھی اخلاقاً ہاں کر دی۔
ابھی میں سین میں بیٹھ کر وہ کپڑے دھونے ہی لگی تھی کہ میرے شوہر اپنے کام سے گھر واپس آ گئے۔ انہوں نے مجھے کڑی دھوپ میں سین میں بیٹھ کر اتنے سارے کپڑے دھوتے دیکھا تو وہ کچھ لمحے کے لیے وہاں رک گئے اور فکر مندی سے بولے، تم تو صبح سے مسلسل کام کر رہی ہو، تھوڑی دیر کمرے میں جا کر آرام بھی کر لیا کرو۔ میں نے اپنے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، گھر کے کام تو ویسے بھی ہوتے ہی رہتے ہیں، میں کر لیتی ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ انہوں نے کچھ آگے کہنا چاہا مگر اسی وقت اندر سے ان کی والدہ نے انہیں آواز دی تو وہ مجھے دیکھ کر اندر چلے گئے۔ شام کو نند اپنے بچوں کو لے کر اپنے گھر واپس جانے لگی تو جاتے جاتے میری طرف دیکھ کر طنز سے بولی، بھابھی اپنا خیال بھی رکھا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دن رات اتنا کام کریں اور پھر بیمار پڑ کر کہیں کہ میری طبیعت خراب ہے اور میں کام نہیں کر سکتی۔ میں نے اس کی اس بات کا برا منائے بغیر مسکرا کر کہا، آپ فکر نہ کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ لیکن اس کی اس اوچھی بات میں ایک عجیب سا گہرا طنز چھپا تھا جسے میں اندر سے اچھی طرح سمجھ تو گئی تھی مگر حالات خراب کرنے کی بجائے خاموش رہ کر جواب نہ دینا ہی بہتر چاہتی تھی۔ کچھ دن بعد ہمارے اس گھر میں ایک ضروری رشتہ دار کی بڑی دعوت تھی جس کی وجہ سے صبح سے ہی کام کا بوجھ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ میں نے بغیر کسی وقفے کے مسلسل کام کیا اور دوپہر تک تو مسلسل کھڑے رہنے کی وجہ سے میرے پاؤں میں شدید درد شروع ہو گیا تھا۔ میں بس تھوڑی دیر کے لیے اپنے کمرے میں جا کر بستر پر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ اچانک باہر سے ساس کی کڑکتی ہوئی آواز آئی، بہو مہمان آنے والے ہیں اور تم یہاں مزے سے آرام کر رہی ہو۔ میں ڈر کر فوراً کھڑی ہو گئی اور کہا، جی امی، میں بس 2 منٹ کے لیے تھکن مٹانے بیٹھی تھی۔ انہوں نے ترش لہجے میں جواب دیا، نہیں بہو کو تو بس آرام ہی اچھا لگتا ہے، ہم نے تو اپنی شادی کے بعد مسلسل کئی گھنٹے بغیر ہلے کھڑے ہو کر کام کیا۔ میں نے ان کی بات سن کر کوئی بحث نہیں کی اور چپ چاپ دوبارہ کچن کے کام میں لگ گئی۔ دعوت کے دوران محلے کی ایک بڑی عمر کی عورت میرے قریب آ کر بیٹھ گئی اور بولی، بیٹی تم نے تو اتنی اعلیٰ پڑھائی کی ہے، اب آگے زندگی میں کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ میں نے سادگی سے کہا، ابھی تو میں صرف اس گھر کو سنبھال رہی ہوں۔ وہ عجیب انداز میں ہنس کر بولی، گھر تو ظاہر ہے سنبھالنا ہی ہے، مگر دیکھنا تمہاری ساس تم سے بہت جلد اولاد کی خوشخبری مانگیں گے، پھر تمہاری یہ اتنی لمبی پڑھائی کسی کام نہیں آئے گی۔ میں نے شرم اور جھجک سے اپنی نظریں جھکا لی کیونکہ مجھے زندگی میں اس طرح کی ذاتی اور بیہودہ باتیں سنتے رہنے کی بالکل عادت نہیں تھی۔ رات کو جب گھر کے تمام لوگ سو گئے تو میرے شوہر نے مجھے بستر پر خاموش اور اداس بیٹھے دیکھا تو فکر مندی سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ آج تم اتنی گمسم اور پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ میں نے کچھ لمحے خاموشی سے انہیں دیکھا، پھر بہت آہستہ سے کہا، سب ٹھیک ہی ہے، بس آج دعوت میں عورتوں نے میرے سامنے بچے کے بارے میں باتیں کی تو مجھے بہت عجیب اور برا لگا کیونکہ ابھی تو ہماری شادی کو کتنا ہی وقت ہوا ہے۔ انہوں نے میری پریشانی اور بات سن کر بڑے حوصلے سے کہا، تم ان سب لوگوں کی فضول باتوں کی ذرا بھی فکر مت کرو، جب اللہ کی مرضی ہوگی اور اللہ چاہے گا تو ہمیں اولاد دے دے گا۔ ان کی یہ اطمینان بخش بات سن کر مجھے بہت سکون ہوا اور میں نے اپنے دل میں سوچا کہ شاید واقعی مجھے کسی کے بھی بلا وجہ کے طعنوں اور فضول باتوں کی ذرا بھی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگلی صبح جب ہم سب ناشتے کی میز پر بیٹھے ہوئے تھے تو ساس نے اچانک مجھ سے سخت لہجے میں پوچھ لیا کہ آخر ڈاکٹر کے پاس کب جانا ہے؟ میں نے شدید حیرت اور جھجک سے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ امی کس لیے جانا ہے؟ تو وہ فوراً طنز کرتے ہوئے بولی، کس لیے کیا مطلب ہے؟ ابھی تک اتنی سی بات بھی سمجھ نہیں آئی تمہیں کہ تمہاری شادی کو کتنا وقت ہو گیا اور اس گھر میں ننھے بچوں کے قدموں کی آواز آخر کب آئے گی؟ میں نے شرمندگی سے اپنی نظریں نیچے جھکا لی اور دھیمی آواز میں کہا، امی ابھی تو ہماری شادی کو چند ہی ہفتے ہوئے ہیں۔ وہ فوراً تپ کر بولی، ہاں تمہیں تو ہر کام میں وقت ہی لگے گا، تم پہلے بھی اپنے اس BA کی پڑھائی اور اپنی شکل و صورت کے نخروں کا خیال رکھ لو، پھر بعد میں کہیں جا کر بچوں کے بارے میں سوچنا۔ میں بالکل خاموش رہی مگر اس دن پہلی مرتبہ میرے دل میں یہ گہرا خوف اور ڈر پیدا ہو گیا کہ اگر مجھے جلدی اولاد نہ ہوئی تو کیا واقعی اس گھر میں مجھے ہی سب سے بڑی قصوروار سمجھا جائے گا؟ میں نے اپنے شوہر کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھا مگر وہ خاموشی سے سر جھکائے چائے پیتے اور ناشتہ کرتے رہے۔ ان کے سہمے ہوئے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ اپنی ماں کی یہ تمام کڑوی باتیں سن تو رہے ہیں مگر ڈر کی وجہ سے ان کے آگے کچھ بھی بولنا نہیں چاہتے، اور میں نے بھی یہی سب سوچ کر خود کو خاموش کر لیا کہ ابھی تو ہماری نئی زندگی شروع ہی ہوئی ہے، شاید وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کا رویہ خود ہی بدل جائے گا۔ لیکن مجھے کہاں معلوم تھا کہ اسی اولاد نہ ہونے کی بات کو کچھ عرصے بعد میرے ہی خلاف سسرال کا سب سے بڑا بھیانک ہتھیار بنا دیا جائے گا۔ وقت یوں ہی تیزی سے گزرتا گیا اور میں نے اس گھر کے تمام تر کاموں کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ اب مجھے صبح اٹھ کر کسی بھی کام کے لیے کسی سے پوچھنے یا اجازت لینے کی ضرورت بالکل نہیں پڑتی تھی کیونکہ صبح آنکھ کھلتے ہی مجھے خود ہی معلوم ہوتا تھا کہ پہلے کون سا کام نمٹانا ہے اور اس کے بعد کیا کچھ کرنا ہے۔ کبھی ساس کے استری والے کپڑے استری کرنے ہوتے، کبھی نند اپنے تمام بچوں کے ساتھ میکے آدھمکتی تو اور مجھے ان کے لیے طرح طرح کا کھانا بنانا پڑتا۔ لیکن ان تمام مصروفتوں کے درمیان ایک ہی ایسی بات تھی جس کا ذکر اس گھر میں اب پہلے سے بھی زیادہ ہونے لگا تھا، اور وہ بات صرف اور صرف میری اولاد کی تھی۔
ایک دن دوپہر کے وقت گھر کا سارا کام ختم کرنے کے بعد میں ساس کے کمرے میں گئی، کیونکہ میرے شوہر تو اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے کہ میں ان سے جا کر پوچھتی۔ تو میں نے اپنے دل میں یہی سوچا کہ چلو ساس سے ہی اجازت لے کر ذرا اپنے میکے چلی جاتی ہوں اور اپنے بوڑھے والدین سے مل لوں گی، تو میرا دل اور موڈ بھی کچھ فریش ہو جائے گا، ورنہ تو اس گھر میں ہر وقت ہی پریشانی اور گھٹن کے ماحول میں وقت گزرتا تھا۔ میں ساس کے کمرے کے اندر گئی تو وہ موبائل فون پر اپنی شادی شدہ بیٹی سے بڑے پیار سے بات کر رہی تھی۔ انہوں نے مجھے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو جلدی سے ہاتھ کے اشارے سے کہا، بالکل خاموش کھڑی رہو۔ انہوں نے مجھے موقع پر ایک بات بھی کرنے نہیں دی تھی۔ میں خاموشی سے ان کے کمرے میں ایک طرف بیٹھ گئی۔ وہ کافی دیر تک فون پر اپنی بیٹی کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتی رہی اور پھر فون کاٹ کر کال ختم کرنے کے بعد مجھ پر چڑھت سے بولی، کیا مصیبت ہے؟ تم کیوں ہر وقت میرے سر پر آ کر بیٹھ گئی ہو؟ تو میں نے بڑے ادب اور عاجزی سے کہا، امی میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی ذرا اپنے گھر والوں سے ملاؤں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں چلی جاؤں اور شام ہونے سے پہلے ہی واپس آ جاؤں گی۔ میں نے دوپہر کا کھانا بھی بنا کر رکھ دیا اور گھر کے باقی سارے کام بھی مکمل ہو گئے۔ میری اتنی سی بات سنتے ہی میری ساس کا چہرہ غصے سے لال بھگو کا ہو گیا اور وہ چیختے چلاتے ہوئے بولی کہ تم تو ہر وقت اپنے اس مائکے کی رٹ لگائے رکھتی ہو، ابھی پچھلے ہی مہینے تو تم وہاں گئی تھی۔ جیسے ہی میں نے ان کی یہ بات سنی تو میرے چہرے پر ایک ہلکا سا طنز آ گیا، مگر میں نے فوراً اسے ان سے چھپا لیا، کیونکہ میں دل سے اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر میں نے اس وقت غصے یا طنز میں کوئی بھی جواب دیا تو وہ اور زیادہ تماشا کرے گی۔ میں نے پھر بھی بہت پیار اور نرمی سے کہا کہ امی، جیسے آپ کی بیٹی ہر دوسرے دن آپ سے ملنے آتی ہے، ویسے ہی میرا بھی تو دل چاہتا ہے کہ میں بھی اپنی امی سے ملنے چلی جاؤں، میں بس تھوڑی دیر میں مل کر واپس آ جاؤں گی۔ میری یہ بات سنتے ہی میری ساس غصہ کرنے لگی اور تب کر بولی کہ تم تو ہر وقت میری بیٹی کے پیچھے ہی پڑی رہتی ہو اور اس کا مقابلہ کرتی ہو۔ وہ یہاں آتی ہے تو اپنے ماں باپ کے گھر کا کھاتی ہے، اپنے سگے بھائی کے گھر آتی ہے، کوئی تمہارے باپ کے گھر تو نہیں آتی۔ آج ذرا اکبر کو کام سے گھر آنے دو، میں اس سے پوچھتی ہوں کہ کیوں اس نے تمہیں اتنا سر پر چڑھا رکھا ہے۔ میری ساس غصے میں ہتھے سے بالکل اکھڑتی جا رہی تھی اور وہ تو میری ایک بات بھی سننے کو تیار ہی نہیں تھی، اور آخر میں انہوں نے مجھے جھڑکتے ہوئے بس اتنا ہی کہا کہ اب تم چپ چاپ یہاں سے چلی جاؤ اور میرا سر مت کھاؤ، کہیں بھی نہیں جانا تم نے۔ میری آنکھوں میں نمی تیر آئی، مگر میں نے حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آگے سے ساس کو مزید کوئی جواب نہیں دیا۔ میری بات کرنے کی تمام سکت ختم ہو گئی تھی۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی آئی اور اندر سے دروازہ بند کر کے بستر پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس وقت مجھے شدت سے لگ رہا تھا کہ میں شاید اس دنیا کی بدقسمت ترین عورت ہوں جسے اپنے ماں باپ سے 1 گھنٹے کے لیے ملنے کی اجازت بھی نہیں ملتی، اور میری ساس کو یہ ذرا بھی دکھائی نہیں دیتا کہ آئے روز ان کی اپنی شادی شدہ بیٹی 3 دن یہاں رہ کر جاتی ہے اور وہ صرف مجھے تھوڑے وقت کے لیے میکے جانے سے روک رہی تھی۔ مگر اس بے بسی کے عالم میں اب کیا ہی کیا جا سکتا تھا؟ جو کچھ میرے نصیب میں لکھا تھا مجھے اسی تلخ حقیقت کے ساتھ چپ چاپ زندگی گزارنی تھی۔ بس اس تمام گھٹن کے ماحول میں مجھے صرف اپنے شوہر کا ایک سہارا اور آسرا تھا، جنہوں نے کبھی بھی مجھ سے کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی سخت رویہ اختیار کیا تھا۔ وہ اپنی ماں کے سامنے بھی زیادہ زبان نہیں چلاتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی مجھے کچھ نہیں کہا تھا اور نہ ہی مجھ پر کوئی ناواجب پابندی لگائی تھی۔ بس ایک شوہر والے حوالے سے تو میں واقعی خود کو خوش قسمت سمجھتی تھی، کیونکہ میں نے اپنے میکے اور آس پاس کی بہت ساری عورتوں کے بارے میں دردناک باتیں سن رکھی تھی کہ ان کے شوہر بھی ان کا ذرا برابر ساتھ نہیں دیتے اور الٹا ان پر ظلم کرتے، لیکن میرے معاملے میں ہر چیز بالکل مختلف تھی۔ میرے سسرال میں صرف میری ساس اور نند نے مل کر میرا جینا حرام کر رکھا تھا، ورنہ میرے شوہر کو تو اس بات سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں دن بھر گھر میں کیا کر رہی ہوں اور کیا نہیں کر رہی۔ اور پھر یوں ہی دن اور رات گزرتے گئے، وقت کو تو جیسے تیز رفتار پہیے لگ گئے تھے، اور جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا تھا میری زندگی میں مشکلات اور گھریلو الجھنیں کم ہونے کی بجائے اور بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی تو تنہائی میں مجھے ایسے لگتا تھا کہ اس گھر کی چوکھٹ پر قدم رکھنے کے بعد مجھے مشکلات اور تانوں کے علاوہ اور کچھ حاصل ہی نہیں ہوا۔ ایک دن صبح کے وقت میں کچن میں ناشتے کے لیے دودھ گرم کر رہی تھی کہ ساس نے اچانک اندر آ کر مجھ سے پوچھا، بہو تم نے اپنے لیے روزانہ دودھ پینا شروع کیا ہے یا نہیں؟ میں نے انتہائی حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور کہا، جی امی، میں کبھی کبھی 1 گلاس پی لیتی ہوں۔ وہ یہ سنتے ہی فوراً توش لہجے میں بولی، یوں کبھی کبھی پینے سے بالکل کام نہیں چلے گا، تمہیں اب اپنی صحت اور خوراک کا پورا خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ آخر ہمیں بھی تو اس گھر کے لیے ایک صحت مند پوتا چاہیے۔ میں نے حسب معمول خاموشی سے اپنا سر جھکا لیا، مگر اسی وقت میری نند جو کچھ دیر پہلے ہی میکے آئی تھی کچن کے اندر داخل ہوئی اور تن سے ہنستے ہوئے بولی، امی آپ بھی آخر کس غیر ذمہ دار سے اتنی بڑی امید لگا کر بیٹھی ہیں؟ بھابھی تو بڑی بڑی ڈگریاں پڑھ لکھ کر آئی ہے، انہیں کہاں اتنی جلدی بچوں کی اور گھر کی فکر ہوگی؟ میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ اتنے سنجیدہ اور محتاط انداز میں اس کی طرف دیکھا اور کہا، آپی ایسی کوئی بات نہیں جتنا آپ سوچ رکھتی ہیں، مجھے بھی اولاد کی اتنی ہی خواہش ہے، اور جو میری اللہ کی مرضی ہوگی وہ وہی وقت پر ہوگا۔
میری ابھی بات پوری بھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ وہ چہرے کے زاویے بدلتے ہوئے بولی، ارے بھابھی، میں تو بس ایسے ہی مذاق کر رہی تھی، آپ کو اتنا سنجیدہ جذباتی ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے جذبات کو دبا کر خاموش ہو گئی، مگر اس کے اس بظاہر ظاہری مذاق کے پیچھے چھپی کڑوی بات میرے دل کے اندر تیر کی طرح بیٹھ گئی۔ چند دن بعد میرے شوہر کے ایک بہت ہی قریبی دوست کی شادی کی تقریب تھی، تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید اتنے عرصے بعد گھر کے اس گھٹن زدہ ماحول سے باہر نکلنے کا موقع ملا ہے تو کچھ اچھا وقت گزر جائے گا اور ذرا ذہن ہلکا ہو جائے گا۔ واپسی پر گاڑی چلاتے ہوئے وہ بالکل خاموش تھے اور ان کے چہرے پر تشویش تھی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا ہے، آپ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ امی کا فون آیا تھا اور وہ کہہ رہی تھی کہ جلد سے جلد گھر واپس پہنچو کیونکہ گھر میں اچانک کچھ رشتہ دار آ گئے۔ میں نے بات کو سادگی سے لیتے ہوئے مسکرا کر کہا، اس میں اتنی پریشان ہونے والی کون سی بات ہے، ہم بس ابھی پہنچ جاتے ہیں۔ مگر جیسے ہی ہم گھر پہنچے تو وہاں کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ ساس نے ہمیں دیکھتے ہی سخت تیوروں کے ساتھ کہا، تم دونوں نے آنے میں بہت دیر لگا دی، آخر ایک معمولی شادی میں بھی اب اتنا وقت لگتا ہے۔ پھر انہوں نے میری طرف گھورتے ہوئے کہا کہ بہو، تمہیں گھر کے کام کاج کی کچھ فکر بھی ہوتی ہے یا پھر سارا دن یوں ہی باہر گھومنا اور سیریں کرنا ہی پسند ہے؟ میں نے صفائی میں کچھ کہنا چاہا مگر شوہر نے بیچ میں بس اتنا کہا، امی وہاں دوست کی شادی تھی اس لیے ذرا دیر ہو گئی۔ ساس نے انہیں ڈانٹ کر خاموش کروا دیا اور میں چپ چاپ کچن کی طرف چلی گئی۔ اس رات میرے شوہر کام سے لوٹتے ہوئے میرے لیے بازار سے میری پسند کی مٹھائی کا ایک ڈبہ لائے تھے۔ انہیں وہ ڈبہ بڑے پیار سے میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا کہ تم آج شام کے واقعے کے بعد سے بہت خاموش اور اداس لگ رہی ہو۔ میں نے اپنے دکھ کو چھپاتے ہوئے مسکرا کر کہا، نہیں، ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، بس دن بھر کے کام کی وجہ سے تھکن ہو گئی ہے۔ وہ کچھ دیر مسلسل خاموشی سے مجھے دیکھتے رہے، پھر بولے، اگر تمہارے دل میں کوئی بھی بات یا پریشانی ہو تو مجھے بلا جھجک بتا دیا کرو، میں ہمیشہ تمہاری بات سنوں گا۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ شاید شوہر کی یہی چھوٹی چھوٹی ہمدردیاں اور محبت بھرے بول ہی ہماری اس شادی کو سچ مچ مضبوط رکھیں گی۔ کچھ اور ہفتے اسی طرح گزر گئے تو ایک دن اچانک میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ صبح بستر سے اٹھتے ہی میرا سر بری طرح چکرا رہا تھا اور پورے جسم میں شدید نقاہت اور کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کسی طرح ہمت کر کے ساس کے پاس جا کر کہا، امی آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی دیر کمرے میں آرام کر لوں۔ انہوں نے بنا کسی ہمدردی کے فوراً کڑا جواب دیا کہ اگر تم آرام کرو گی تو اس بڑے گھر کے سارے کام کون کرے گا؟ طبیعت تو آئے روز سب کی یوں ہی خراب ہوتی رہتی ہے، محض بیمار ہونے کا بہانہ بنا کر کام چھوڑنے سے گھر نہیں چلا کرتے۔ میں نے بوجھل قدموں کے ساتھ خود کو کسی طرح سنبھالا اور دوبارہ کچن کے کاموں میں لگ گئی۔ دوپہر تک میری حالت مزید بگڑ گئی اور نقاہت اتنی بڑھ گئی کہ میرا چلنا پھرنا بھی دوبھر ہو گیا۔ تو شوہر نے مجھے اس حال میں دیکھا اور فکر مندی سے کہا، تمہارا چہرہ اتنا زرد اور پیلا کیوں پڑ رہا ہے؟ میں نے دھیمی آواز میں کہا، شاید جسم میں مسلسل کمزوری اور تھکن کی وجہ سے ایسا ہو رہا۔ وہ مجھے فوراً گاڑی میں بٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے جانے لگے تو ساس نے صحن سے پیچھے سے سخت آواز دی کہ پہلے گھر کا سارا پھیلا ہوا کام ختم کروا لو، پھر جا کر اسے ڈاکٹر کے پاس دکھا لانا۔ میں نے گاڑی کے پاس کھڑے ہو کر فوراً ساس سے کہا، نہیں امی، میں ابھی ڈاکٹر کے پاس سے واپس آ کر اپنے ہاتھ سے باقی تمام کام کر لوں گی، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ کلینک پہنچنے کے بعد ڈاکٹر نے میرا معائنہ کیا اور مجھے دیکھ کر کہا، آپ کے اندر شدید کمزوری ہے، اپنے کھانے پینے کا صحیح وقت پر خیال رکھیں اور زندگی میں تھوڑا آرام کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ میں نے ان سے دوا لی اور شوہر کے ساتھ واپس گھر آ گئی، مگر گھر پہنچتے ہی ساس نے ڈاکٹر کے مشورے کی بات سن کر طنز کرتے ہوئے کہا، آج کل کے ڈاکٹر بھی ہر عورت کو بس آرام کرنے کا ہی مشورہ دیتے ہیں، اگر ہم بھی اپنی جوانی میں ان ڈاکٹروں کی ایسی باتیں مانتے رہتے تو ہمارے یہ گھر بار اور یہ بچے کبھی نہ سنبھلتے۔ میں نے ان کی اس تلخ بات کا آگے سے کوئی جواب نہیں دیا اور اگلے دن سے بغیر کسی گلے کے پہلے کی طرح تمام بھاری کام کرنے لگے۔ مگر اس بیماری والے واقعے کے بعد مجھے اپنے اندر ایک عجیب سا خوف اور ڈر محسوس ہونے لگا تھا۔ مجھے بار بار یہی لگتا تھا کہ اگر کبھی میں واقعی شدید بیمار پڑ گئی تو شاید اس سسرال کے گھر میں میرے لیے کوئی جگہ اور ہمدردی باقی نہیں رہے گی۔ اسی دوران محلے کی ایک عورت میری ساس کے پاس صحن میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھ کر پوچھا، بہن تمہاری شادی کو کتنا وقت ہو گیا مگر ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں آئی؟ ساس نے ایک لمبی اور ٹھنڈی سانس بھری اور بولی، بس یہی تو میری سب سے بڑی پریشانی ہے، اتنا وقت گزر گیا ہے مگر اس نئی بہو کو تو جیسے اس بات کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ وہ عورت میری طرف دیکھ کر عجیب انداز میں ہنس کر بولی، آج کل کی پڑھی لکھی لڑکیاں تو جان بوجھ کر بچے نہیں کرتی کیونکہ انہیں ہر وقت اپنا وزن بڑھنے اور خوبصورتی خراب ہونے کا ڈر لگا رہتا ہے۔ اس کی یہ گھٹیا بات سن کر میرے ہاتھ سے چائے کا کپ تقریباً چھوٹ ہی گیا۔ میں نے خاموشی سے اپنی نظریں نیچے جھکا لی اور بڑی مشکل سے خود کو قابو کیا، پھر خاموشی سے ان کے آگے چائے کی پیالی رکھ کر وہاں سے چلی گئی۔ رات کو جب شوہر کمرے میں آئے تو مجھے بستر پر خاموش اور اداس بیٹھا دیکھ کر پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے، تم آج پھر اتنی پریشان کیوں ہو؟ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اگر کبھی مجھے زندگی میں اولاد نہ ہوئی تو کیا آپ بھی گھر کے باقی تمام لوگوں کی طرح مجھے ہی قصوروار اور گناہگار سمجھیں گی؟
وہ چند لمحے بالکل خاموش رہے اور میری طرف دیکھتے رہے، پھر نرمی سے بولے ایسی فالتو اور منطقی باتیں اپنے ذہن میں بالکل مت لایا کرو، جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی اور وہ چاہے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے ان کے اس دل جوئی والے جملے پر یقین کر لیا، مگر میرے دل کے کسی گہرے کونے میں ایک خاموش سوال پھر بھی رہ گیا تھا کہ اگر واقعی اس کام میں اور دیر ہو گئی تو کیا وہ اسی طرح ہمیشہ ہمارے ساتھ مضبوطی سے کھڑے رہیں گے، یا پھر ایک دن اپنے گھر والوں کی کڑوی باتیں سن کر ان کے فیصلے اور جذبات سے بدل جائیں گے۔ یوں ہی کچھ مہینے اور گزر گئے، مگر میری زندگی کا روزمرہ کا معمول وہی پرانا رہا، یعنی صبح سویرے اٹھنا، گھر کے تمام چھوٹے بڑے کام نمٹانا اور شام تک کسی نہ کسی کام میں مسلسل مصروف رہنا۔ اب تو مجھے ان روز کے تانوں اور کڑوی باتوں کی عادت سی ہو گئی تھی، لیکن کبھی کبھی کوئی جملہ دل کے اتنے اندر تک گہرا اتر جاتا کہ رات کو دیر تک اکیلے میں نیند نہیں آتی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ تکلیف اور دکھ اس بات کا ہوتا تھا کہ میرے شوہر سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے بھی اپنی ماں اور بہن کی ناجائز باتوں کے آگے بالکل خاموش رہتے۔ وہ خود میرے ساتھ کبھی برا سلوک نہیں کرتے تھے، مگر کبھی میرے حق کے لیے اپنے گھر والوں کے سامنے آواز بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ ایک دن میری نند اپنی ماں کے ساتھ بازار گئی ہوئی تھی۔ جب وہ واپس آئی تو اس کے دونوں ہاتھوں میں شاپنگ کے کئی تھیلے تھے۔ وہ بہت خوشی اپنی ماں کو اپنی خریدی ہوئی چیزیں دکھانے لگی۔ میں کچن میں شام کا کھانا بنا رہی تھی تو اس نے مجھے باہر سے آواز دی، بھابھی ذرا جلدی سے چائے بنا دے کیونکہ میرے بچے بھی بازار سے آ کر تھک گئے۔ میں نے فوراً چائے بنا کر ان کے سامنے رکھی تو وہ اپنے نئے کپڑے تھیلوں سے نکال کر مجھے دکھانے لگی اور بولی، امی دیکھے، میں نے یہ خوبصورت سوٹ اس بار عید پر پہننے کے لیے لیا۔ میں نے اس کے اس خوشنما کپڑے دیکھ کر مسکرا کر کہا، واقعی بہت خوبصورت ہیں آپی، اللہ آپ کو پہننا نصیب کرے۔ وہ عجیب انداز میں ہنس کر بولی، بھابھی آپ بھی اپنے لیے ایسا ہی پہن لینا، بس اپنے کپڑے ذرا پہلے سے ڈھیلے ڈھالے سلوانا، کہیں بعد میں جسم پر تنگ نہ ہو جائے۔ میں اس کی اس بلا وجہ کی بات پر خاموش ہو گئی، مگر ساس نے فوراً اس کی بات کو پکڑ لیا اور بولی، موٹی اور بے ڈھنگی تو عورت بچے ہونے کے بعد ہوا کرتی ہے، مگر ابھی تو اس بہو کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے اولاد پیدا کرنے کا۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے لہجے میں تھوڑی سخت آواز لاتے ہوئے کہا، امی میں جان بوجھ کر ایسا کچھ نہیں کر رہی، جب اللہ کی مرضی ہوگی تو انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ ساس نے مجھے غصے سے دیکھا اور بولی، بس یہی رٹکے جھٹکے باتیں ہیں، تمہارے پہلے بھی تو تم یہی کہتی تھی اور اب بھی یہی کہی جا رہی ہو۔ اس دن میں کافی دیر تک اپنے کمرے میں پریشان رہی، مجھے خود بھی اندر سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میرے جسم کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کرنے کا پکا فیصلہ کیا۔ رات کو جب وہ تھکے ہوئے کام سے واپس آئے تو میں ان کے سامنے کھانا رکھتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایک مرتبہ کسی اچھے ڈاکٹر سے اپنا پورا چیک اپ کروا لینا چاہیے۔ وہ میری بات سن کر فوراً بولے، اگر تمہارا دل مانتا ہے تو ضرور کروا لو، میں خود تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن امی اس بات پر کیا کہیں گی؟ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولے، تم ہر معاملے میں پہلے امی کا کیوں سوچتی ہو؟ کبھی اپنی صحت اور اپنی خوشی کے بارے میں بھی سوچ لیا کرو۔ اگلی صبح وہ مجھے شہر کی ایک معروف گائنیکالوجسٹ کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے مجھ سے میری صحت کے بارے میں کافی سوالات کیے اور پھر کچھ معمولی سے ٹیسٹ کروانے کے بعد کہا کہ آپ کو کوئی بڑی یا خطرناک بیماری نہیں ہے، بس ہارمونز میں تھوڑی سی بے ترتیبی ہے۔ اپنے کھانے پینے کا صحیح خیال رکھیں اور ذہنی دباؤ بالکل کم کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے ڈاکٹر کی یہ بات سن کر سکون کا لمبا سانس لیا اور میرے شوہر بھی کافی مطمئن نظر آ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے مجھے کوئی خاص بھاری دوا بھی نہیں دی تھی، صرف آرام اور بہتر خوراک کا مشورہ دیا تھا۔ گھر واپس آتے ہی ساس نے دروازے پر ہی پوچھا کہ ڈاکٹر نے کیا کہا۔ میرے شوہر نے خوشی سے بتایا کہ کوئی بڑی پریشانی کی بات نہیں ہے، بس ان کی خوراک بہتر رکھنے کا کہا ہے۔ ساس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور تن سے بولی، اچھا تو اب اس بہو کے لیے الگ سے شاہانہ خوراک چاہیے ہوگی۔ میں نے فوراً ڈرتے ہوئے کہا، نہیں امی ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، ڈاکٹر نے بس اتنا کہا ہے کہ روزانہ دودھ، پھل اور انڈے وغیرہ استعمال کرو۔ ساس نے طنزیہ انداز میں منہ بنا کر کہا، واہ بھائی واہ، اب ہمارے اس غریب گھر میں بہو کے لیے الگ سے انڈے، دودھ اور تازہ پھل آئیں گے۔ میں نے ان کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، مگر اگلی صبح سے میں نے واقعی اپنی صحت کی خاطر اپنی خوراک کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ میں صبح ایک گلاس دودھ پیتی، کبھی انڈا ابال کر کھا لیتی اور دوپہر میں کوئی پھل کھانے لگی۔ مجھے دل میں پوری امید تھی کہ شاید کچھ ہی عرصے کی اس محنت سے اللہ میری دعا قبول کر لے گا، لیکن میری یہ معصومانہ کوشش بھی میرے لیے سسرال میں ایک نیا تانا بن گئی۔ ایک دن نند گھر آئی تو مجھے کچن میں دودھ پیتے دیکھ کر بولی، بھابھی آپ تو آج کل بڑی طاقتور اور اچھی خوراک لے رہی ہیں۔ میں نے سادگی سے کہا، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اپنی صحت کا خیال رکھو۔ تو وہ زور سے ہنسنے لگی، اچھا تب گھر کا سارا دودھ بھی آپ ہی اکیلی پی جائیں گے اور ہم باقی لوگ کیا کھائیں پیئیں گے؟ ساس نے بھی فوراً اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، پہلے ہی اس گھر کا خرچہ بڑی مشکل سے چل رہا ہے اور اب اس بہو کو روز الگ سے انڈے اور پھل چاہیے۔ مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا اور میں نے صفائی دیتے ہوئے کہا، امی میں اپنی طرف سے کوئی اضافی فرمائش نہیں کر رہی، ڈاکٹر نے مجھے صحت کے لیے کہا تھا اس لیے لے رہی ہوں۔
सास तब कर बोली, डॉक्टर ने कहा था तो क्या उसका खर्चा तुम्हारे मायके वाले देंगे? घर तो हमारा है ना, और खर्चा भी हमारा ही हो रहा है। मैं खामोश हो गई और अगले दिन से मैंने डर के मारे दूध और अंडे का इस्तेमाल भी बहुत कम कर दिया। चंद हफ्ते बाद एक सुबह बिस्तर से उठते ही मुझे शदीद चक्कर आया और चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने सोचा शायद कमजोरी की वजह से है, मगर जब काफी देर तक मेरी तबीयत ठीक न हुई तो शौहर ने खुद मुझे दोबारा डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। इस मरतबा डॉक्टर ने मेरी हालत देखकर कुछ मजीद टेस्ट लिख दिए और टेस्ट की रिपोर्ट आने तक मुझे मुकम्मल एहतियात और आराम करने को कहा। मैं दिल ही दिल में मुसलसल दुआ करती रही कि अल्लाह इस बार मेरी मुश्किल आसान कर दे और मुझे इन तानों से निजात दे दे। रिपोर्टें बिल्कुल ठीक आई तो डॉक्टर ने मेरी तरफ देखकर तसल्ली देते हुए कहा कि बिल्कुल फिक्र की कोई बात नहीं है, आप अपनी जिंदगी मामूल के मुताबिक रखिए और अपना ज़हनी दबाव कम करें। इस अमल में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। मैंने गाड़ी में बैठते हुए ये सारी बात अपने शौहर को बताई तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, देखा, मैं तो पहले ही तुमसे कहता था ना कि इतना ज्यादा सोचने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे उनकी इस तसल्ली बख्श बात से बहुत हौसला मिला और मैंने भी दिल में पक्का फैसला कर लिया कि अब मैं लोगों की इन फजूल बातों को बिल्कुल दिल पर नहीं लूंगी। मगर इस ससुराल के घर में मेरी खामोशी को शायद सब लोगों ने मेरी कमजोरी समझ लिया था, क्योंकि उसी रात सास ने अपने बेटे को पास बिठाकर कहा, अपनी इस बीवी को जरा अच्छी तरह समझाओ कि हमें भी इस घर में एक वारिस चाहिए, और वो तो बस हर वक्त डॉक्टर डॉक्टर करती रहती है। मेरे शौहर ने मेरी तरफ देखा और पहली मरतबा अपनी माँ से बस इतना कहा कि अम्मी, अगर इस मामले में वक्त लग रहा है तो इसमें आखिर इसका क्या कसूर है। सास कुछ देर बिल्कुल खामोश रही, फिर गुस्से से बोली, अच्छा, अब तुम भी मेरी बात मानने की बजाय उसकी तरफदारी करोगे। मैं अपने कमरे के अंदर खड़ी ये सब बातें सुन रही थी और मेरे दिल में पहली मरतबा अपने शौहर के लिए सच्ची शुक्रगुजारी का एहसास पैदा हुआ कि कम अज कम आज उन्होंने अपने घर वालों के सामने मेरे खिलाफ बात नहीं सुनी थी। उसी रात मैंने अपने रब से सच्चे दिल से दुआ की कि अल्लाह हमारे दरमियान ये सुकून और मोहब्बत हमेशा कायम रखे, क्योंकि मुझे उस वक्त जरा भी अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द मेरे इस सुनसान घर में ऐसी बड़ी खुशखबरी आने वाली थी जिसका इंतजार सब लोग अरसे से कर रहे थे। लेकिन मुझे कहाँ मालूम था कि इस इतनी बड़ी खुशी के साथ ही मेरी जिंदगी में एक ऐसा भयानक इम्तिहान भी आने वाला था जिसने मेरी पूरी बसाई हुई जिंदगी बदल कर रख देनी थी। कुछ हफ्ते गुजरे तो मेरी तबीयत मुसलसल खराब रहने लगी थी। सुबह बिस्तर से उठते ही मेरा दिल शदीद मतलाने लगता और खाने पीने की किसी चीज को देखकर भी अजीब सी कैफियत होने लगती थी। एक दिन मैं किचन में सुबह का नाश्ता बना रही थी तो अचानक मेरे हाथ से चम्मच छूटकर नीचे गिर गया और मैंने गिरने के डर से फौरन दीवार का सहारा ले लिया। सास ने दूर से से मुझे इस हाल में देखा तो तन से बोली, क्या हुआ, अब तुमसे घर का काम भी नहीं होता। मुझसे कुछ भी कहने से पहले ही नन, जो चंद दिन के लिए मैके आई हुई थी और जो वैसे भी हर वक्त ही अपने मैके आ जाती थी, हंसकर बोली, अम्मी देखिए तो कहीं हमें जल्दी खुशखबरी तो नहीं मिलने वाली। उसकी ये बात सुनकर मैं एकदम खामोश हो गई। मेरे अपने दिल में भी फौरन यही ख्याल आया, मगर मुझे खुद पर और हालात पर बिल्कुल यकीन नहीं था। मैंने उसी दिन शाम को शौहर से कहा, मुझे लगता है मुझे एक बार डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो मुझे बगैर किसी ताखिर के क्लिनिक ले गए और तमाम जरूरी टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, मुबारक हो, आप बहुत जल्द माँ बनने वाली है। मेरे कानों में जैसे सिर्फ यही खूबसूरत अल्फाज गूंजते रह गए और मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने शौहर की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर भी बेपनाह खुशी और इत्मीनान साफ नजर आ रहा था। उन्होंने मोहब्बत से मेरा हाथ थाम कर कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैंने शादी के बाद पहली मरतबा अपने दिल से महसूस किया कि शायद अब मुझे उस घर में वो इज्जत और मकाम मिल जाएगा जिसकी मुझे इतने अरसे से शदीद जरूरत थी। जब हम खुशी खुशी घर वापस पहुंचे और सास को जैसे ही खबर मिली तो वो खुशी से बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी और मेरी नंद ने भी मुस्कुराकर मुझे गले लगा लिया। मगर इस खुशी के साथ ही सास ने फौरन मुझे हिदायत देते हुए कहा, अब तुम्हें अपना पहले से ज्यादा ख्याल रखना होगा। और हाँ, इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि तुम घर का कामकाज बिल्कुल छोड़ दो, बस कोई भारी वजन ज्यादा मत उठाना। मैंने खामोशी से सर हिला दिया, क्योंकि मुझे उस वक्त उनकी किसी भी बात से कोई शिकायत नहीं थी और मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने आने वाले बच्चे की बेपनाह खुशी थी। हमल के शुरू के दिनों में मेरी तबीयत अक्सर बहुत ज्यादा खराब रहती थी। कभी मुझे शदीद उल्टियां होती, कभी चक्कर आते, मगर मैं फिर भी घर के तमाम काम खामोशी से करती रहती। एक दिन मेरे शौहर ने मुझे किचन में कमजोर और ढाल देखा तो शफकत से बोले, तुम अब रोज रोज इतना काम मत किया करो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। मैंने कहा, अगर मैं आराम करूंगी तो इस घर का काम कौन करेगा। वो बोले, कुछ दिन के लिए अम्मी सब संभाल लेंगी। मैंने डर कर फौरन कहा, नहीं, आप अम्मी को इस बारे में कुछ मत कहे, मैं खुद जैसे तैसे सब कर लूंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरी जात या बीमारी की वजह से इस घर में दोबारा कोई नया मसला खड़ा हो। डॉक्टर ने अगले चेकअप पर मेरा तफसीली मुआयना करने के बाद साफ लफ्जों में खबरदार करते हुए कहा था कि मेरी हमल की हालत अंदरूनी तौर पर कुछ नाजुक है, इसलिए मुझे अब किसी भी सूरत में घर का कोई भारी काम नहीं करना चाहिए। किचन में ज्यादा देर तक मुसलसल खड़े रहने से भी हर मुमकिन हद तक बचना चाहिए
اور اس کے ساتھ ہی یہ سخت تاکید بھی کی کہ اگر کسی بھی وقت پیٹ میں ذرا سا بھی درد محسوس ہو تو بغیر کوئی وقت ضائع کیے فوراً ہسپتال آنا ہوگا۔ میں نے کلینک سے واپس گھر آ کر جب یہ ساری احتیاط والی بات اپنی ساس کو بتائی تو انہوں نے میری طرف میری بات کو یکسر انداز کرتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، آج کل کے یہ نئے ڈاکٹر تو ہر حاملہ عورت کو ڈرانے کے لیے ایسی ہی فضول باتیں کرتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تم نے بھی شاید گھر کے کام کاج سے بچنے کے لیے یہ ایک نیا بہانہ ڈھونڈ لیا ہے۔ میں نے ان کی اس دل آزار بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا اور اپنے آنسو پی کر روزمرہ کی طرح گھر کے تمام کاموں میں لگی رہی، مگر اب میں ہر چھوٹا بڑا کام کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کرتی تھی، کیونکہ مجھے کسی بھی قیمت پر اپنے آنے والے بچے کی ذرا سی تکلیف بھی برداشت نہیں تھی۔ رات کو جب گھر کے سب لوگ سو جاتے تو سونے سے پہلے میں اکثر اپنے بستر پر لیٹ کر اپنے پیٹ پر نرمی سے ہاتھ رکھ کر گھنٹوں یہی سوچتی رہتی کہ جب میرا یہ پیارا سا بچہ اس دنیا میں آئے گا تو میں اسے بہت سا پیار دوں گی اور اسے دنیا کی ہر خوشی لا کر دوں گی۔ کچھ دن مزید گزر گئے۔ ایک دوپہر میری نند حسب معمول اپنے بچوں کے ساتھ ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ اس کے شریر بچے صحن میں شور مچاتے ہوئے کھیل رہے تھے اور میں کچن کی گرمی میں کھڑی دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی کہ اچانک میری نند نے کچن کے دروازے پر آ کر مجھ سے کہا، بھابھی میرے ان بچوں کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے سنبھال لیں، میں ذرا جلدی سے بازار سے ہو کر آتی ہوں۔ میں نے اپنی تھکن کو چھپاتے ہوئے انتہائی نرمی سے کہا، آپی آج میری طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب لگ رہی ہے، اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو مہربانی کر کے ان بچوں کو بھی اپنے ساتھ ہی بازار لے جائیں۔ میری یہ سچی بات سنتے ہی وہ فوراً تب کر بولی، اب آپ اتنی بھی کیا شیشے کی طرح نازک ہو گئی ہیں، آپ تو بس اپنے اس حمل کا نام سنتے ہی ہر کام چھوڑ کر بیٹھنا چاہتی ہیں۔ صحن میں بیٹھی ساس نے بھی بیٹی کی آواز سن کر اندر سے کڑکدار آواز لگائی، بہو بحث مت کرو اور چپ چاپ بچوں کو دیکھ لو۔ میں نے مجبوری کے عالم میں ان شرارتی بچوں کو اپنے پاس کچن میں بٹھا لیا، مگر اس رویے پر میرے دل میں بہت زیادہ دکھ اور ملال ہوا۔ مجھے اس وقت اپنی جسمانی تکلیف سے زیادہ اس تلخ حقیقت کا دکھ تھا کہ اس پورے گھر میں کوئی بھی ایک انسان میرے پیٹ میں پلنے والے بچے کی سلامتی کے بارے میں ذرا سا بھی نہیں سوچتا تھا۔ ان تمام تر جسمانی اور ذہنی اذیتوں کے باوجود اسی دوران میری طبیعت آہستہ آہستہ تھوڑی بہت بہتر ہونے لگی تھی اور میرا حمل بھی وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ میں ہر مہینے چیک اپ کے بعد دل میں ایک نئی امید لے کر گھر آتی تھی۔ ڈاکٹر مجھے ہر مرتبہ سختی سے احتیاط کرنے کا کہتی اور میں بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی تھی کہ خود پر زیادہ بوجھ نہ ڈالوں اور زیادہ مشقت والا کام نہ کروں، لیکن اس گھر میں میری یہ احتیاط والی بات کسی کو بھی ذرا برابر پسند نہیں تھی۔ ایک شام جب میرے شوہر اپنے کام سے تھکے ہارے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ میں کچن کے فرش پر بیٹھی رات کے کھانے کے لیے سبزی کاٹ رہی ہوں۔ میری حالت دیکھ کر وہ فوراً میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور ہمدردی سے بولے، تمہاری تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہیں اس وقت آرام کرنا چاہیے۔ میں نے ان کی فکر پر ہلکا سا ہنس کر کہا، پریشان نہ ہوں، بس تھوڑا سا ہی کام باقی رہ گیا۔ وہ زبردستی وہ سبزی میرے ہاتھ سے لے کر خود کاٹنے لگے تو میں نے گھبرا کر کہا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں، چھوڑ دیں، اگر باہر سے امی نے آپ کو یہ سب کرتے ہوئے دیکھ لیا تو انہیں یہ بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ انہوں نے میری طرف دیکھ کر محبت سے جواب دیا، تم میری بیوی ہو اور تمہارے اندر میرا ہی بچہ پل رہا ہے، اگر تمہیں کوئی تکلیف ہوگی تو ظاہر ہے مجھے بھی تکلیف ہوگی۔ ان کی یہ پیار بھری بات سن کر میری آنکھیں شکر گزاری سے نم ہو گئی اور مجھے اس وقت سچے دل سے لگا کہ شاید میرا شوہر واقعی مشکل وقت میں میرا ایک مضبوط سہارا بن سکتا ہے۔ مگر ہماری یہ خوشی عارضی تھی، کیونکہ کچھ ہی دیر بعد میری ساس چلتی ہوئی وہاں کچن میں آ گئی۔ انہوں نے جیسے ہی اپنے بیٹے کو کچن کے کام کرتے دیکھا تو وہ شدید ناراض ہو کر غصے سے بولی، تمہیں اس طرح اپنی بیوی کے آگے بیٹھ کر کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا بہت کام کرنے سے کوئی بھی عورت مر نہیں جاتی، ہم نے بھی اپنی جوانی میں سارا دن کھڑے ہو کر کام کیا اور بچے بھی پیدا کیے۔ اپنی ماں کی یہ سخت ڈانٹ سن کر میرے شوہر بالکل خاموش ہو کر وہاں سے اٹھ کر باہر چلے گئے اور میں بھی ڈر کے مارے اپنی نظریں جھکا کر دوبارہ تیزی سے کام کرنے لگی۔ لیکن اس دن کے اس چھوٹے سے واقعے نے میرے دل میں ایک نامعلوم سا گہرا خوف بٹھا دیا کہ ابھی تو میری ماں بننے کی خوشی پوری طرح مکمل بھی نہیں ہوئی اور اس گھر کے حالات اور لوگوں کے رویے پھر سے پوری طرح میرے خلاف ہونے لگے۔ پھر یوں ہوا کہ ایک رات میں گہری نیند سو رہی تھی کہ اچانک میری آنکھ پیٹ کے نچلے حصے میں اٹھنے والے ایک شدید اور جان لیوا درد سے کھلی۔ درد کی شدت اتنی تھی کہ مجھ سے سہا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے تڑپتے ہوئے فوراً اپنے شوہر کو جگایا تو وہ میری حالت دیکھ کر بری طرح گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ انہوں نے پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے درد سے کانپتی ہوئی آواز میں روتے ہوئے کہا، مجھے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے اور مجھے اپنے بچے کے لیے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے فوراً مجھے اسی وقت اسپتال لے جانے کی تیاری کرنے لگے، لیکن اس رات باہر بہت تیز اور طوفانی ہوا چل رہی تھی اور موسم بھی بے حد خراب اور سرد تھا۔ میں نے تکلیف کے عالم میں اپنے پیٹ پر دونوں ہاتھ رکھے اور روتے ہوئے اپنے رب سے صرف ایک ہی گڑ گڑا کر دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے اس معصوم بچے کو ہر حال میں سلامت رکھنا۔ اس طوفانی رات میں ہسپتال کی ایمرجنسی میں پہنچنے تک میرے خوفزدہ ذہن میں صرف اور صرف اپنے پیارے بچے کا ہی خیال تھا۔ مجھے بالکل بھی نہیں معلوم تھا کہ چند گھنٹوں بعد آنے والی اگلی میڈیکل رپورٹ میرے لیے ایک ایسی اندوناک خبر لے کر آنے والی ہے
جس کے بعد میری اس ویران زندگی میں خوشی کا مطلب اور تصور ہی ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹر نے میرا تیزی سے معائنہ شروع کیا۔ میں شدید درد اور تکلیف سے بالکل بے حال ہو رہی تھی اور گھبراہٹ کے عالم میں بار بار اپنے شوہر کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کافی دیر تک باریکی سے معائنہ کیا، پھر اچانک ان کے چہرے کے تاثرات بالکل بدل گئے۔ انہوں نے مجھے کچھ دیر کے لیے خاموش اور پرسکون رہنے کو کہا اور فوراً دوبارہ الٹرا ساؤنڈ کروایا۔ میں مسلسل بے چینی سے ڈاکٹر کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، مگر وہ مجھ سے کچھ بھی بتا نہیں رہی تھی۔ آخرکار انہوں نے پہلے میرے شوہر کو الگ اپنے کیبن میں بلا کر کچھ بات سمجھائی۔ جب میرے شوہر کمرے میں واپس آئے تو ان کے چہرے پر ایک ایسی عجیب سی پریشانی اور اداسی چھائی تھی کہ یہ دیکھ کر میرے پورے وجود میں خوف اتر گیا۔ میں نے تڑپ کر فوراً ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر نے آخر کیا کہا۔ وہ چند لمحے بالکل خاموش رہے، پھر میری طرف دیکھ کر دھیمی آواز میں بولے، تم بس اپنے دل کو ہمت رکھو۔ میں نے بری طرح گھبرا کر کہا، مجھے خدا کے لیے صاف صاف بتائیں کہ ہمارے بچے کو کیا ہوا ہے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، مگر صدمے کی وجہ سے ان کی زبان سے الفاظ باہر نہیں نکل رہے تھے۔ آخرکار ڈاکٹر نے خود میرے پاس آ کر بڑے دکھ سے کہا، آپ کے بچے کے دل کی دھڑکن نہیں آ رہی اور ہمیں اس بات کا بہت افسوس ہے۔ مجھے ایک پل کے لیے لگا جیسے میری کانوں نے کچھ بھی سننے اور ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے فوراً اپنے پیٹ پر دونوں ہاتھ رکھے اور بے اختیار بلک کر بولی، نہیں ڈاکٹر صاحب، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ ابھی تو کل ہی کی بات ہے جب میں نے اپنے بچے کی حرکت کو محسوس کیا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے تسلی اور حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ کبھی کبھی حمل کے دوران کچھ ایسی غیر متوقع پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے آپ خود کو سنبھالیں۔ لیکن اس قیامت کے وقت میں کہاں سنبھلنے والی تھی؟ میری آنکھوں کے سامنے وہ تمام خوبصورت خواب اور امیدیں ایک ایک کر کے آ گئے جو میں نے اپنے اس بچے کے لیے اتنے مہینوں سے دیکھے تھے۔ میرے شوہر میرے قریب بستر پر بیٹھ گئے، ان کی آنکھوں میں بھی دکھ کے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے میرا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر کہا، اس سب میں تمہاری ذرا بھی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی۔ مگر میں زار و قطار روتے ہوئے ان سے صرف یہی کہے جا رہی تھی کہ مجھے میرا بچہ کسی طرح واپس دے دے، میں بس اسے ایک مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ مجھے اس تلخ حقیقت پر بالکل یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس بچے کی خاطر میں نے اتنے مہینے سسرال والوں کا ہر طعنہ اور ہر دکھ خاموشی سے برداشت کیا تھا، وہ اب میرے ساتھ نہیں رہا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ حمل مکمل طور پر ضائع ہو چکا ہے اور طبی طور پر اس حالت میں مزید انتظار کرنا میری جان کے لیے بے حد خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس مردہ بچے کو، جو کہ ایک بیٹا تھا، جسم سے باہر نکالنا بے حد ضروری ہے۔ میرے شوہر نے تمام ضروری اسپتال کے کاغذات مکمل کیے اور اس مشکل گھڑی میں میرے ساتھ مضبوطی سے کھڑے رہے۔ میں اس وقت کسی بھی بات یا حکمت عملی کو سمجھنے کی حالت میں بالکل نہیں تھی، بس خاموشی سے اپنی آنکھیں بند کیے اپنے رب سے دعا کر رہی تھی کہ کاش کوئی معجزہ ہو جائے اور میرا بچہ بچ جائے۔ کچھ دیر بعد مجھے آپریشن تھیٹر کے اندر لے جایا گیا اور جب میری آنکھ کھلی تو میرے پورے جسم میں اتنی شدید کمزوری تھی کہ میں اپنا ایک ہاتھ بھی اوپر نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ مجھے اپنے پیٹ کے اندر ایک عجیب سا ویران اور خوفناک خالی پن محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے دوبارہ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور بغیر کوئی آواز نکالے خاموشی سے زارو قطار رونے لگی۔ میرے شوہر میرے پاس بستر پر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بے پناہ شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اب چلو گھر چلیں، کیونکہ تمہیں یہاں سے زیادہ گھر پر سکون اور آرام کی ضرورت ہے۔ جب ہم ہسپتال سے گھر پہنچے تو میں سیدھی جا کر اپنے تاریک کمرے میں لیٹ گئی۔ ساس کو اس تمام واقعے کی خبر پہلے ہی مل چکی تھی، مگر ان کے چہرے پر اس معصوم پوتے کے چلے جانے کا وہ ذرہ برابر بھی دکھ یا افسوس نہیں تھا جس کی مجھے ان سے امید تھی۔ انہوں نے بغیر کسی جذبات کے صرف اتنا کہا کہ جو ہوا وہ اللہ کی مرضی تھی، اب جو ہونا تھا ہو گیا، اس لیے اسے بھول جاؤ اور آگے کا سوچو۔ میں نے ان کے اس بے حس چہرے کی طرف دیکھا بھی نہیں، کیونکہ میرے اندر اپنے بچے کو کھونے کا اتنا بڑا گہرا دکھ تھا کہ کسی سے بھی بات کرنے کا یا صفائی دینے کی طاقت نہیں تھی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو جسم میں اتنی زیادہ کمزوری اور نقاہت تھی کہ مجھے اپنے بستر سے اکیلے اٹھنے میں بھی شدید دشواری ہو رہی تھی۔ مگر سسرال کے گھر میں کسی ایک انسان کو بھی میری اس بگڑتی جسمانی حالت کی ذرا برابر فکر نہیں تھی۔ ساس نے کمرے کے بند دروازے کے باہر سے ہی ہمیشہ کی طرح کڑکدار آواز دی کہ بہو، اگر تم بستر سے اٹھ گئی ہو تو ذرا جلدی سے کچن میں جا کر سب کا ناشتہ بنا دو، اور یہاں سے کچن میں جاتے ہوئے صحن میں پڑے دھونے والے کپڑے بھی ساتھ ہی دھوتی جانا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے چند لمحات کے لیے خود کو اندر سے سنبھالنے کی کوشش کی اور پھر بہت آہستہ سے بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے اپنے اس معصوم بچے کے اچانک چلے جانے کا گہرا دکھ اندر ہی اندر توڑ کر بکھیر رہا تھا، مگر اس ظالم گھر میں میرے بہتے ہوئے آنسوں کی بھی کوئی قیمت اور قدر نہیں تھی۔ میں نے گرتے پڑتے گھر کے سارے کام ختم کیے اور جیسے ہی اپنے کمرے میں واپس آئی، نند اپنے بچوں کے پورے لشکر سمیت دوبارہ میکے آدم کی۔ اس کے بچوں نے آتے ہی پورے گھر میں چیخنے، چلانے اور شور مچانا شروع کر دیا۔ میں ابھی تھکن اور کمزوری کے مارے اپنے بستر پر بیٹھنے بھی نہیں پائی تھی کہ ساس نے فوراً میرے کمرے میں داخل ہو کر حکم دیا کہ بہو، جلدی سے جا کر بچوں کے لیے ناشتہ بناؤ۔ میری بیٹی اور اس کے بچے باہر آئے۔ میں نے اپنے کانپتے وجود سے انتہائی کمزوری اور ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، امی، میری طبیعت بہت خراب ہے،
آج مجھ سے مزید کوئی کام نہیں ہو پائے گا۔ وہ فوراً غصے سے تب کر بولی کہ گھر میں اتنے اہم مہمان آئے ہیں اور تمہیں صرف اور صرف اپنی اس بیماری اور طبیعت کی پڑی ہوئی ہے۔ میں چکراتے ہوئے سر کے ساتھ آہستہ سے بستر سے اٹھ بیٹھی۔ مجھے مسلسل شدید چکر آ رہے تھے، مگر میں حالات کے خوف سے پھر بھی کچن میں چلی گئی۔ نند نے کچن میں آتے ہی اپنے بچوں کے لیے الگ الگ طرح کی فرمائشیں کرنا شروع کر دی کہ بھابھی میرے بیٹے کے لیے الگ سے انڈا بنا دے، میری چھوٹی بیٹی کے لیے دودھ گرم کر دے، اور میرے لیے خاص طور پر چائے ذرا کم چینی والی بنائے۔ میں ایک ایک کر کے ان کی تمام فرمائشیں پوری کرتی رہی۔ میرا بیمار جسم اب ذرا بھی ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد نند اپنے بچوں کے گندے کپڑوں کا بڑا سا ڈھیر میرے سامنے کچن میں لا کر رکھتے ہوئے بولی بھابھی یہ بھی ساتھ ہی دھو دے، کیونکہ آج بچے کھیلتے ہوئے بہت زیادہ گندے ہو گئے۔ میں نے ان سے ڈھیر سارے کپڑوں کو دیکھا تو میرے بے بس آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ میں نے بہت آہستہ اور التجا بھری آواز میں کہا آپی آج مجھ سے بالکل ہمت نہیں ہے، مجھ سے یہ کپڑے نہیں دھلیں گے۔ وہ یہ سنتے ہی فوراً اپنی ماں کی طرف دیکھ کر زہر آلود لہجے میں بولی امی آپ دیکھ رہی ہیں نا کہ اب بھابھی کو ذرا سا کام کرنا بھی کتنا مشکل اور بھاری لگتا ہے۔ ساس نے مجھے غصے سے گھورا اور کہا بہو چپ چاپ میری بیٹی کے کپڑے دھو دو، کیونکہ یوں بستر پر ویلی بیٹھنے سے کوئی ٹھیک نہیں ہوتا، کام کاج کرتی رہو گی تو جسم بھی چلتا رہے گا۔ میں نے ان کی بات سن کر مجبوری میں کپڑے اٹھا لیے۔ میرے ہاتھ شدید کمزوری سے کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں صحن کے فرش پر بیٹھ کر وہ بھاری کپڑے دھونا شروع ہی کیے تھے کہ اچانک میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں گرنے سے بچنے کے لیے سامنے دیوار کو پکڑنے کی سخت کوشش کی، لیکن میرا ہاتھ پھسل گیا اور میں بے ہوش ہو کر وہیں صحن کے ننگے فرش پر جا گری۔ بالکل اسی وقت گھر کا مرکزی دروازہ کھلا اور میری نند کا شوہر اندر داخل ہوا۔ وہ شاید کافی دیر سے باہر سے صحن کے پاس کھڑا اندر سے آنے والی تمام باتیں خاموشی سے سن رہا تھا۔ اس نے اندر آتے ہی بغیر کسی تاخیر کے اپنی بیوی کا ہاتھ زور سے پکڑا اور انتہائی سخت اور غیرت مند لہجے میں بولا کہ اب بس کرو اور تمہیں ذرا سی تو شرم آنی چاہیے۔ نند نے شدید حیرت اور صدمے سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور بولی کہ آپ آخر میرے شوہر ہیں یا اس ڈرامے باز عورت کے وکیل بن کر یہاں آئے؟ اس نے فوراً تپ کر جواب دیا میں تمہارا شوہر ہی ہوں، اسی لیے تمہاری یہ گھٹیا اور زہریلی بات مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ تم نے خود اپنے منہ سے مجھے فون پر بتایا تھا کہ امی نے بھابھی سے پورے گھر کے بھاری فرش دھلوائے تھے، اور تم خود کل کہہ رہی تھی کہ ڈاکٹر نے اسے کسی بھی قسم کے بھاری کام کرنے سے سختی سے منع کیا تھا۔ پھر آج اپنے بھائی کے سامنے اپنے ہی منہ سے اتنا بڑا بھیانک جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ اس سچائی کے سامنے آتے ہی پورے کمرے میں اچانک گہرا سناٹا اور خاموشی چھا گئی۔ میرے شوہر نے دھچکے سے اپنی بہن کی طرف دیکھا تو چوری پکڑے جانے پر اس کے چہرے کا رنگ لمحوں میں بدل گیا۔ نند کے شوہر نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید کہا کہ تمہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ بھابھی کی جسمانی حالت کتنی خراب اور نازک تھی۔ تم نے خود اسپتال سے واپسی پر مجھے بتایا تھا کہ وہ صحن میں بھاری کپڑے دھوتے ہوئے بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ پھر تم نے اپنے اتنے سادہ بھائی کو یہ جھوٹا دلاسا کیوں دیا اور کیوں کہا کہ اس نے اپنا بچہ خود جان بوجھ کر ضائع کروایا ہے؟ میرا شوہر یہ سب سن کر جیسے دم بخود اور پتھر کا ہو گیا۔ وہ چند طویل لمحے بالکل ساکت مجھے دیکھتا رہا، پھر نظریں جھکا کر آہستہ سے میرے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانا غصہ نہیں بلکہ بے پناہ ندامت اور شدید شرمندگی تھی۔ اس نے میرے سامنے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر مجھ سے التجا کرتے ہوئے مجھے خدا کے لیے معاف کر دو، میں نے تمہاری سچائی پر یقین کرنے کے بجائے اپنی ماں اور بہن کی باتوں میں آ کر تمہارے ساتھ بہت برا اور غلط کیا۔ میں واقعتاً بہت غلط تھا۔ میں نے اپنے بہتے ہوئے آنسو پونچھے، انتہائی ضبط سے صرف اتنا کہا کہ آپ کو مجھ سے یوں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے تو اپنی اس تذلیل کے بعد بھی کبھی آپ کو چھوڑنے یا الگ ہونے کا سوچا ہی نہیں تھا۔ مجھے تو صرف اس بات کا گہرا دکھ ہے کہ آپ نے میری اتنی وفاداری کے باوجود ایک لمحے کے لیے بھی میری سچی بات پر بالکل یقین نہیں کیا اور دوسروں کے بہکاوے میں آ گئے۔ شوہر نے تڑپ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور قسم کھاتے ہوئے کہا آج اس واقعے کے بعد تم اس گھر میں ایک بھی چھوٹا بڑا کام نہیں کرو گی۔ میں آج ہی گھر کے لیے الگ سے ملازمہ کا انتظام کروں گا، مگر تمہیں دوبارہ اس طرح تکلیف اور اذیت کبھی نہیں اٹھانے دوں گا۔ پھر وہ غصے سے تب کر اپنی ماں اور بہن کی طرف مڑا اور گرجدار آواز میں بولا کہ آپ دونوں نے مل کر مجھے میری ہی بے گناہ بیوی کے خلاف بھڑکا کر اور مجھ سے غلط قدم اٹھوا کر بہت بڑا ظلم اور گناہ کیا۔ میری ساس کے پاس اس سچ کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بت بنی کھڑی تھی اور نند بھی شرمندگی کے مارے بالکل خاموش کھڑی تھی۔ میرے شوہر نے دوبارہ میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں گہری ندامت تیر رہی تھی۔ وہ آہستہ سے مزید میرے قریب آیا اور میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر پھر سے عاجزی سے بولا کہ تم مجھے اپنے سچے دل سے معاف کر دو۔ میں وقت پر تمہیں اور تمہاری وفا کو بالکل سمجھ نہیں سکا اور میں دوسروں کی بنائی ہوئی باتوں میں آ گیا۔ میں نے روتے ہوئے سسک کر کہا کہ سب میں صرف آپ کا قصور نہیں ہے، بلکہ آپ کی آنکھوں میں تو اپنوں کے جھوٹ کی دھول جھونکی گئی ہے۔ میرے شوہر نے شادی کے بعد پہلی بار اپنی ماں اور سگی بہن کی طرف گھورتے ہوئے انتہائی سخت اور کڑے لہجے میں اعلان کیا کہ آج کے بعد اس گھر میں میری بیوی پر کوئی بھی فضول اور جھوٹا الزام نہیں لگائے گا۔ اگر اس گھر کے کام کاج زیادہ ہیں تو میں اپنے پیسے سے ملازمہ رکھوں گا، لیکن اب میری بیوی اس گھر کا ایک کام بھی اپنے ہاتھوں سے نہیں کرے گی۔
میری ساس یہ سن کر بالکل خاموش ہو گئی اور نن نے بھی ڈر کے مارے اپنی نظریں نیچے جھکا لی اور اس کی آنکھیں کھول دینے والے واقعے کے بعد گھر کا سارا زہریلا ماحول آہستہ آہستہ بالکل بدلنے لگا۔ میرے شوہر نے دن رات میرا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھا اور میری ہر ضرورت کا احترام کرنا شروع کر دیا۔ یوں ہی کچھ سکون سے بھرپور مہینے گزرے تو ایک دن چیک اپ کے دوران ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے مجھے بہت بڑی خوشخبری دی کہ میں دوبارہ ماں بننے والی ہوں۔ اس بار میرے شوہر نے ہر موڑ اور ہر قدم پر میرا سچا ساتھ دیا۔ وہ خود مجھے ہر مہینے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا اور ہر وقت میری خوراک اور میری صحت کا بے حد خیال رکھتا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر وہ خوبصورت دن بھی آیا جب میرے گھر میں ایک ننھی سی کلی کی کھلکھلاتی ہنسی گزرنے لگی۔ میں نے جب پہلی مرتبہ اپنی نازک اور معصوم بیٹی کو اپنے سینے سے لگا کر گود میں لیا تو میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ یہ میرے برسوں کے دکھوں کے بعد ملنے والی بے پناہ خوشی اور اطمینان کے آنسو تھے۔ میں نے اپنی بیٹی کے چہرے کو تکتے ہوئے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور دل ہی دل میں سوچا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر صبر کرنے والی اور مظلوم عورت کو اس کے صبر کا میٹھا اور خوبصورت پھل ضرور دیتا ہے۔ اب اس گھر کے تمام لوگوں کو اچھی طرح پتہ چل گیا تھا کہ ہر پڑھی لکھی لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی اور نہ ہی ہر عورت اپنی ذاتی خوشی یا نخروں کے لیے کبھی ماں بننے کے اتنے مقدس احساس سے انکار کرتی ہے۔ کسی بھی بے گناہ انسان پر جھوٹا الزام لگانے اور اس کا دل دکھانے سے پہلے اس کی خاموشی اور اس کے اندرونی حالات کو سچے دل سے سمجھنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایک بے بس عورت کی ظاہری خاموشی کے پیچھے نہ جانے کتنا گہرا درد اور تزویر چھپی ہوتی ہے۔ اور دنیا میں کوئی بھی گھر صرف اینٹ پتھر سے نہیں بلکہ وہی گھر سچی جنت بنتا ہے جہاں عورت کو ہر قدم پر بلا وجہ کے تانے دینے کی بجائے اس کی وفا اور وجود کو عزت اور احترام دیا جائے۔ میرے عزیزوں، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ شادی ایک خوبصورت اور مقدس بندھن ہے جو صرف دو افراد کا نہیں بلکہ دو خاندانوں اور بہت سے جذباتی رشتوں کا میلاپ ہوتا ہے۔ دنیا میں ہر سسرال ایک جیسا نہیں ہوتا۔ بے شمار اچھے اور پڑھے لکھے سسرال ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں بہو کو بیٹیوں کی طرح پیار اور عزت احترام دیا جاتا ہے اور اس کے آنے سے گھر میں رحمتیں اور برکتیں بکھر جاتی ہیں۔ مگر جہاں کہیں جہالت، ناسمجھی یا غلط فہمیاں پیدا ہو وہاں برداشت، سچائی اور درگزر ہی رشتوں کو ٹوٹنے سے بچاتے ہیں۔ بعض اوقات ظالم اور بے حس لوگ گھر کی بہو پر بلا وجہ تانے دیتے ہیں، اس پر ظلم و تشدد کرتے ہیں اور اس کے کردار یا نیتی پر سچ جانے بغیر جھوٹے الزام لگاتے ہیں۔ ایسی نادانی اور ناانصافی انسان کو اندر سے توڑ کر بکھیر دیتی ہے۔ ایک عورت جب اپنا ہنستا بستا مائکا چھوڑ کر نئے گھر میں آتی ہے تو وہ محبت، عزت اور تحفظ کی سچی امید رکھتی ہے اور ایک مثبت سوچ رکھنے والا سسرال اس کے لیے واقعی ماں باپ کا سایہ بن جاتا ہے۔ اس پورے سفر میں شوہر کا کردار سب سے اہم اور نازک ہوتا ہے، جو اپنے والدین کے احترام اور اپنی بیوی کے حقوق کے درمیان انصاف کا ترازو قائم رکھتا ہے۔ مرد کا اپنے رشتوں میں کسی کی باتوں میں آئے بغیر سچائی کا ساتھ دینا، بیوی کی تکلیف کو سمجھنا اور گھر کے ماحول میں توازن بنانا ہی کسی بھی گھر کو واقعی جنت بناتا ہے۔ کسی پر بغیر سوچے سمجھے الزام لگانے کے بجائے ہر رشتے کی جذبات کو سمجھنا ہی ایک بہترین اور خوشحال خاندان کی بنیاد ہے۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہر گھر کو امن، سکون، محبت اور برکت کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، ہر سسرال کو بہو کے لیے پیار اور عزت کا سایہ بنا اور ہر بہو کو اپنے سسرال کے لیے رحمت اور خوشی کا باعث بنا دے۔ اے رب کریم، جن گھروں میں ظلم اور ناانصافی ہوتی ہے وہاں ہدایت نازل فرما اور ہر مظلوم کا غیب سے سہارا بن جا۔ ہمارے رزق اور روزی میں بے پناہ برکت عطا فرما، تمام تنگ دستیوں اور معاشی مشکلات کو آسان فرما دے۔ مولا، تمام شوہروں اور ان کے گھر والوں کے لیے دلوں میں ایک دوسرے کا احساس، درگزر اور انصاف کا جذبہ پیدا فرما اور ہمارے رشتوں کو ہر قسم کی غلط فہمی اور نفرتوں سے پاک رکھ۔ اے اللہ، جن کی گودیں اولاد کی نعمت سے خالی ہیں ان کو نیک، صحت مند اور خوبصورت اولاد عطا فرما اور تمام پریشان حال لوگوں کی مشکلات دور فرما کر ان کی زندگیوں میں خوشحالی لا دے۔ آمین ثم آمین۔